السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ حج کے 12 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا تیسرا مرکزی موضوع قرآن مجید ہے۔ اس کے 3 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں تیسرا ہے امثال۔ امثال کا مثال ہوتی ہے، اسی میں ضرب المثل آ رہی ہے آیت نمبر 73 میں سے 3 نکات ہیں جی۔ اگر یہی بات سمجھ آ جائے اور بندہ مشاہدہ کریں، خود دیکھیں اور اس پہ سوچیں، پھر یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ تمام غیر اللہ مل کر ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی کوئی ذرا اچک لے تو یہ سب اس سے واپس نہیں لے سکتے، اور طالب و مطلوب کتنے بودے بیکار ہیں۔ 3 نکات ہیں اس آیت میں سے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو تمہارے لیے ایک مثال کی جاتی ہے بیان، فاستمعوا لہ، اس کو سنو غور سے، دیکھو کہ جن کو تم پکارے، ان الذین تدعون من دون اللہ، جتنے بھی تم غوث ولی اور جن کو بھی بلاتے ہو، جو داتا کہتے ہو، جو کچھ کہتے ہو، جو تمہارے اس حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، جو کوئی کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا جو کوئی غیر اللہ جس کو بلاتے ہو اپنی مدد کے لیے، اپنی امداد کے لیے، یہ کر دے گا وہ کر دے گا، اللہ کے ہرگز پیدا نہ کر سکیں گے ایک مکھی۔ خواہ جمع ہو جائے سارے کے سارے، سب مل جائیں تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ جتنے یہ سارے ہیں یہ مل کے ایک مکھی پیدا کر سکتے ہیں۔ پھر چلو یہ آج تجربہ کر لیں، آپ جتنے اولیاء کو سمجھتے ہیں کہ جائیں ان سے کہ یہ ایک مکھی پیدا کر دیں۔ قرآن نے چیلنج دیا ہے کہ سب، اور ایک نہیں، سارے اکٹھے ہو جائے، میں ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس سے آگے کیا ہے، اور ان سے اگر یسلبہم، اگر اس سے سلب کر لے، سلب سے سلب کہنے چھین لینا، نکال لینا، وہ مکھی ان سے کچھ چیز ان کے کھانے میں سے ذرا اچک لیتی ہے تو اسے واپس نہیں لے سکتے۔ آپ ہی کر کے دیکھ لیں، اگر کوئی مکھی جو ذرا اٹھائے واپس لینا اس مکھی سے ذرا، آپ مکھی کو مار دیں گے، ذرا واپس نہیں لے سکتے اس سے۔ اللہ یہ کہتا ہے یہ حقیقت ہے ان کی، ضعف الطالب والمطلوب، کتنے بودے ہیں، کتنے کمزور ہیں چاہنے والے اور جن کو چاہا جاتا ہے، جو مطلوب ہے اور جو طالب ہے، دونوں ہی کتنے کمزور، اور کتنا اور کمزور، جسم کے کمزور نہیں، عقیدے کے کمزور ہیں، سوچ کے کمزور ہیں، ذہن کے کمزور ہیں، خیال کے کمزور ہیں۔ تو طالب و مطلوب کی بے بسی، کمزوری، ضعف اللہ نے بڑی ہی خوبصورتی سے اس مثال میں واضح کی ہے۔ تمام غیر اللہ ایک مکھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ تمام کے تمام اپنے وسائل، قوت، قابلیت سب جمع کر لیں۔ مزید کمزوری اس بات سے واضح کی گئی ہے کہ یہ مکھی ایک ذرہ بھی ان سے چھین کر لے جائے، یہ سب غیر اللہ مل کر اسے وہ نہیں لے سکتے۔ یہ کسی کو اللہ سے کیا چھڑائیں گے؟ تو انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ خود ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے۔ یہ خود کو بھی چھڑا سکتے ہیں کہ نہیں چھڑا سکتے، یہ خود کو نہیں چھڑا سکتے۔ اور یہی بات قرآن میں بار بار آئی ہے۔ سورہ فاتر 35 نمبر، اس کی آیت نمبر 13-14 دیکھیں کہ والذین تدعون من دونہ، اللہ کے سوا جن کو بھی تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کے برابر بھی نہیں ہے۔ گٹھلی کے اوپر ایک باریک سا، کاغذ سے بھی باریک چھلکا سا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے اتنے بھی ان کا اختیار نہیں ہے، قطمیر جتنا بھی، اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے اگر تم ان کو پکارو تو نہیں سنتے تمہاری پکار، اگر سنے تو پہنچ نہیں سکتے تمہارے تک، اور قیامت کے دن کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ سارا کچھ نہیں کر سکتے، ان کی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت سرے سے ہے ہی نہیں۔ اور پھر سورہ سبا ہے 34 نمبر، اس کی آیت نمبر 22 میں دیکھیں، قُلِ ادعوا الذین، جن کو تم پکارتے ہو، تمہارے زوم میں، من دون اللہ، اللہ کے سوا پیر ہو، پیغمبر ہو، ولی ہو، نبی ہو، جو بھی غیر اللہ ہے، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ آسمان و زمین میں ایک ذرہ برابر چیز کے مالک نہیں ہے، کہ اتنی بھی نہیں ہے ان کی ملکیت۔ اور پھر یہ تو دنیا میں ان کی بات آ رہی ہے، اور آخرت میں اللہ نے بڑی کلیئر کی ہے کہ یہ ہونا کیا ہے ان کے ساتھ۔ 82 نمبر ہے، اس میں ہے کہ ما ادراک ما یوم الدین، کیا سمجھتے ہو قیامت کا دن کیا ہے؟ یہ سورہ فاتر کہتے ہیں مالک یوم الدین، مالک ہے یوم دین کا، قیامت کے دن کا۔ صبح کہتے ہیں ما ادراک ما یوم الدین، یوم تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، تو اس دن کوئی کسی کا بھلا نہیں کر سکے گا۔ شیئا والامر یومئذ للہ، صرف حکم اللہ کو، لا تملک، کسی کے اختیار میں ٹے کی چیز کوئی کچھ نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ حکم صرف کس کا ہوگا؟ صرف ایک اللہ کا۔ تو اس لیے یہ غیر اللہ کوئی اختیار نہیں رکھتے، بالکل سرے سے ان کا کچھ نہیں ہے۔ بس یہ مجاوروں نے جو گلوں بھرنے کے لیے داستانیں گھڑی ہیں سارا کچھ، تو اپنے دیکھیں، عقیدہ درست کریں، نہیں تو اس آیت پہ ہمیں درست کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔